يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ الباب الرابع، چوتھا باب، فی آداب معلم القرآن و متعلمہ، معلم قرآن کے آداب اور متعلم قرآن کے آداب۔ یہ دو درجے ایسے ہیں کہ انسان کو ان دو میں سے کسی ایک میں لازمی ہونا چاہیے، یعنی انسان یا تو معلم قرآن ہو یا پھر متعلم قرآن ہو۔ تیسرا آپشن نہیں ہونا چاہیے کہ انسان نہ معلم قرآن ہے اور نہ متعلم قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ متعلم قرآن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مستقلاً ہفتے میں 5 دن کا کورس کر رہے ہوں تو آپ متعلم قرآن ہیں، بلکہ قرآن سیکھنے کا کوئی بھی سلسلہ اگر آپ نے جاری رکھا ہوا ہے، مثلا بالفرض آپ نے ایک تفسیر ہی شروع کی ہوئی ہے جو کہ آپ بے شک ہفتے میں 2 گھنٹے پڑھتے ہیں لیکن باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شخص کے بارے میں یہ رویہ ہو کہ وہ قرآن نہ سیکھ رہا ہے نہ جو اس نے سیکھا وہ کسی کو سکھا رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں اچھا میں متعلم قرآن نہیں، میں معلم قرآن بن جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ذرا پڑھنے والا کام تو مشکل ہے نا، پڑھانے والا کام آسان۔ ہمارے ایک استاد سے وہ کہا کرتے تھے ہمیں، بلکہ وہ تو ہر دوسرے دن ہی ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ 1 سالہ کورس والے عربی پڑھ نہیں سکتے، پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی خود پڑھنی آتی نہیں اور دوسروں کو پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ بھی آج کا ایک فتنہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ انہیں بس قرآن پڑھانا ہے، ٹھیک ہے نا، یا جیسے وہ بائی برتھ ٹیچر پیدا ہوئے ہیں اور انہیں کچھ آتا ہو نہ آتا ہو، انہوں نے پڑھانا ہی پڑھانا ہے۔ تو معلم قرآن کے لیے جو بھی شرائط ہیں یا جو آپ کے لیجیے اس کے تقاضے ہیں وہ اگر پورے ہوتے ہیں تو بسم اللہ بندہ قرآن کی تعلیم بھی دے، یہ نوبل کاز ہے، لیکن یہ سینسٹیو بھی ہے ساتھ میں۔ بغیر اہلیت کے اگر انسان معلم قرآن بن بیٹھے گا تو وہ اپنے حق میں فائدہ نہیں بلکہ نقصان کرے گا، اپنی آخرت بھی تباہ کرے گا اور دوسروں کے لیے بھی گمراہی کے سبب بنے گا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص متعلم قرآن تو لازمی ہونا چاہیے، اور جس کو اللہ نے یہ اہلیت دی ہو کہ اس کے پاس قرآن کے بارے میں اتنا علم ہو کہ وہ دوسروں کو بھی تعلیم دے سکے، اسے چاہیے کہ پھر وہ یہ شعبہ بھی اختیار کرے، ٹھیک ہے، اور وہ معلم بھی بنے۔ قال ھذا الباب مع البابین بعدہ مقصود الکتاب، امام نووی کہتے ہیں کہ یہ باب اور اس کے بعد آنے والے 2 ابواب اس کتاب کا اصل مقصود ہیں، یعنی اس کا جو کرکس ہے وہ سارا باب نمبر 4، 5 اور 6۔ پہلے 3 ابواب ہم نے دیکھا مختصر سے تھے، وہ ایک طرح سے آپ کے لیے تمہید تھی، ٹھیک ہے نا۔ اصل جو اس کتاب کا جو خاصہ ہے یا اس کتاب کا جو بنیادی کانٹینٹ ہے اس کا آغاز اس 4تھے باب سے ہو رہا ہے، اور 5واں اور 6واں یہ 3 باب زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ وَهُوَ طویل منتشر جدا، اور یہ جن مضامین پر مشتمل ہیں وہ بہت طویل اور بہت پھیلا ہوا معاملہ ہے۔ فَإِنِّي أُشِيرُ إِلَى مَقَاصِدِهِ مُخْتَصَرَةً فِي فصول، لہٰذا میں مختصر طور پر کچھ فصول کی شکل میں، فصل کہتے ہیں سب چیپٹر کو، ٹھیک ہے نا، باب اور باب کے اندر پھر کیا ہے، سب چیپٹرز ہیں جو کہ فصل ہیں، تو میں کچھ فصلوں کی شکل میں مختصر اشارہ ہی کروں گا۔ وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ کتاب تفصیلی نہیں ہے، یہ ہر چیز کا احاطہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ماضی میں اسلاف نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں لوگ ان کو پڑھنے سے عاجز آگے، لہٰذا میں ایک شارٹ ورژنس کا بنا رہا ہوں، تو یہ کتاب مختصر ہے۔ لِيَسْهُلَ حِفْظَهُ وَضَبْطَهُ إِنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، لِيَسْهُلَ حِفْظُهُ وَضَبْطُهُ إِنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، تاکہ اس کا یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، انسان اس کو جو ہے وہ سمجھ سکے۔ اچھا، اب پہلی فصل اس باب کی ہے، اول ما ينبغي للمقرئ والقارئ، سب سے پہلی شے جو پڑھانے والے اور پڑھنے والے دونوں کو جس کا خیال رکھنا ہے، ان یقصد بذالک رضا اللہ تعالی، کہ یہ دونوں چاہے متعلم قرآن ہے چاہے معلم قرآن ہے، اس قرآن کے ذریعے
ان کا مقصود اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ قال اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور نہیں انہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ بندگی کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اطاعت کو، حنفاء یکسو ہو کر، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ اور یہی سیدھا دین ہے۔ تو اس آیت سے استدلال وہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے یا قرآن پڑھانا ہے، دونوں صورتوں میں آپ کا جو مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کو عام طور پہ سب سے ہلکا سمجھا جاتا ہے اور یہی سب سے سینسٹیو معاملہ ہے۔ دیکھیے وہ 3 لوگ جن کا قیامت کے دن معاملہ پہلے حل کیا جائے گا، اور ان 3 میں سے ایک شخص عالم دین ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے زندگی کیسے گزاری، تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری کتاب کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضرت فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ لوگ کہیں گے بڑا عالم ہے، یہ کہہ دیا گیا تجھے، تیرا کام پورا ہوگا دنیا میں، اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ اور نیت کے بارے میں ہم یہ بات پہلے سمجھتے رہے ہیں مختلف کلاسوں میں کہ نیت ضروری نہیں ہے کہ عمل کے شروع میں ہی خراب ہو، بلکہ اکثر و بیشتر نیک اعمال جو اپیرنٹلی بھی نیکی سمجھے جاتے ہیں ان میں شروع میں نیت انسان کی ٹھیک ہوتی ہے۔ نیت بدلنا شروع ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ مثلا کسی شخص نے 1 سالہ کورس میں ایڈمیشن لیا، تو ایڈمیشن لیتے ہوئے تو اس کے چانسز ذرا کم ہیں صحیح اپنی جگہ، لیکن چانسز اس کے کم ہیں کہ اس کی نیت ٹھیک نہ ہو۔ لیکن اب اس نے ایڈمیشن لیا اور پڑھنا شروع کیا، اور پہلے ہفتے ہی اس نے کلاس میں جو سوال ہو رہا ہے اس کا جواب وہ ٹھیک دے رہا ہے۔ پہلا ٹیسٹ ہوا، اس کے نمبر ماشاءاللہ 95% مارکس آ گئے۔ اچھا لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، جی ماشاءاللہ حضرت صاحب کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے آپ نے کیا پڑھا ہوگا ہے۔ اب شیطان کا حملہ شروع ہوگا، شیطان بتائے گا یار تم تو بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہو، ایسے ہی اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے رہے، دیکھا کیسے تمہارے سارے گرویدہ ہو گئے 1 ہفتے کے اندر۔ پھر 2-3 ہفتے اور گزرے، ذرا پتا چلا کہ ٹیچرز کو بھی لگ رہا ہے بڑا برائٹ آدمی ہے، بڑا زبردست آدمی ہے، کیا ہی یعنی ہر بات پک کر لیتا ہے، اور جو ہے وہ صحیح کام کر کے آتا ہے، ٹیسٹ بھی دیتا ہے، اسائنمنٹ بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی نظروں میں بندہ آ گیا۔ اب حملہ ہوگا نیت پر کہ اب اس کے بعد جو محنت ہے وہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہے یا اپنے سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، اب اپنے نمبروں سے پہلے اس کو ٹینشن ہے باقیوں کے نمبروں کی، ہاں آپ کے کتنے آئے ہیں، آپ کے کتنے آئے ہیں، تاکہ کسی کے مجھ سے زیادہ نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب گڑبڑ کی علامت ہے۔ میرا ٹیسٹ اچھا ہو، مجھے اچھا علم آ جائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے پاس علم باقی ساروں سے زیادہ ہو، یہ غلط، ٹھیک ہے نا۔ کسی کا مجھ سے زیادہ یا کم ہے، مجھے سے غرض نہیں ہونی چاہیے، مجھے یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جتنا بہتر سے بہتر علم حاصل ہو سکے وہ ہو۔ لیکن جب میری ٹینشن یہ بن گئی کہ کیا کلاس میں کسی کے نمبر مجھ سے زیادہ تو نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی۔ اور اسی طرح ہو سکتا ہے آپ نے 1 مہینہ کورس کیا، آگے 1 مہینے بعد آپ کے گھر میں مہمان آئے، کوئی آپ کا پرانا دوست، اس کے ساتھ آپ کی گپ شپ ہو رہی تھی، آپ نے 6-8 اصطلاحات یہاں سے سن لی تھی، آپ نے کہا نہیں یہ جو تم بات کرو یہ تو خبر واحد میں ہے، میں تو خبر متواتر کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور تمہیں کیا پتا، ٹھیک ہے نا، اہل سنہ والجماعہ کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگلے نے بھی کہا یار آپ تو بہت بڑے عالم بن گئے، یہ کہاں سے پڑھتے ہیں کرتے رہے آپ، یہ تو پورے عالم بن گئے آپ تو۔ اب بندے کو لگا ہو یہ تو میں گپ شپ میں لوگوں کو دبا سکتا ہوں، چپ کرا سکتا ہوں۔ اب اس کے بعد وہ بندہ آ کے اس کی یہ تگ و دو نہیں ہے کہ میرے عمل میں کیا اصلاح ہونی چاہیے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرے نظریات میں کیا بہتری آنی چاہیے، اس کی ساری فکر یہ ہے کہ میں کورس میں سے ایسی باتیں اکٹھی کروں جو کہ میں کہیں جا کر کسی کو بتا سکوں کہ مجھے یہ آتا ہے۔ لہٰذا میں نے یعنی بعض اوقات یہ دیکھا ہے کورسز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی ان کی نیت خراب ہوگی، لیکن ایسے مشاہدات ہوئے ہیں کہ ایک بندے کو کلاس میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ جو ڈیفینیشن آپ نے لکھوائی ہے یہ مجھے ذرا لکھوا دیجئے، اور وہ رک کے کہیں گے کہ پورا لفظ بلفظ مجھے جیسے یہ ڈیفینیشن آپ لکھوا دیں، یعنی پوری بات کیا ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی۔ اچھا یہ جو آپ نے فلاں لفظ بولا نا، ذرا اس لفظ کے معنی مجھے بتا دیجئے، اچھا جی
یعنی وہ ٹیکنیکل ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. پتہ چل رہا ہے کہ ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ پوری کلاس میں جو نظریہ پڑھایا جا رہا ہے اس کا زندگی سے کیا تعلق ہے, اس کا میرے عمل سے کیا تعلق ہے, بلکہ یہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ وہ ڈیٹا اچھی طرح ان سے یہ محفوظ کر لیں اور کہیں پہ اگر ہو سکتا ہے بات کرنی پڑے تو وہ ایکوریٹ بات کر سکیں. ٹھیک ہے نا. یا بعض لوگوں کو ہر ٹائم یہ پڑھا رہا تھا اس کا حوالہ لکھوا دیں, یہ جو آپ نے ابھی حدیث بیان کی ہے نا اس کا حوالہ لکھوا رہا, لکھ رہے ہیں جی بخاری, یہ اس حدیث میں کیا مضمون آیا ہے کیا مضمون نہیں ہے, اور کیا سمجھانا چاہ رہی ہے, پوری بات کیا ہو رہی ہے, اس میں ان کو انٹرسٹ نہیں. انٹرسٹ اس میں ہے کہ فٹافٹ میں حوالہ پورا کسی طریقے سے لکھ لوں. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں اتنی زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کسی علمی آدمی سے کہ بھائی یہ حدیث آپ نے بیان کی ہے یہ مستند ہے یا نہیں, لیکن جب ایک بندہ کلاس میں پڑھ رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ماحول یہاں کا کیا ہے, یہاں اتھینٹی بیان کی جاتی ہے یا نہیں. لہٰذا متعلم قرآن نے آغاز کیا اخلاص نیت سے, لیکن دوران طالب علمی اس علم سے کچھ ایسے فائدے حاصل ہونا شروع ہو گئے جو فائدے اس کو دنیا میں بھی کچھ آگے بڑھا رہے ہیں. اب اس کے بعد اس نے اپنے نیت کو برقرار رکھا یا نہیں, یہ اس کی آزمائش. ٹھیک ہے نا. معلم قرآن کو لیجئے, معلم قرآن کے والے سے میں اکثر مثال بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک سینئر تھے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب پہلی دفعہ درس دینے کے لیے کہا گیا تو میں نے پہلے تو ہر طریقے سے انکار کیا کہ میں نہیں دینا درس. کچھ نہیں ہو سکتا, یہ درس آپ کو دینا ہی پڑے گا. زبردستی ان کے جو سینئر تھے انہوں نے ان کو باؤنڈ کیا. وہ کہتے ہیں میں نے پھر ان کے سامنے شرط یہ رکھی کہ میں درس تو دوں گا لیکن میرے سامنے جو ہے تم نے ٹیبل رکھنا ہے, جہاں بھی مجھے بٹھاؤ گے میرے سامنے ٹیبل رکھنا ہے. اور کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ میری ٹانگیں کانپیں گی, ٹھیک ہے نا, اور لوگ دیکھیں گے تو کم از کم ٹیبل کور کر لے گا. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ ہم شرط پوری کر دیں گے, تم درس دینے کے لیے پہنچو بس. ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں گیا درس دینے کے لیے, جب درس دینا شروع کیا تو میرے ہاتھ بھی کانپنا شروع ہو گئے اور ہاتھوں کے آگے کوئی ٹیبل نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ اس کا بھی کچھ علاج ہونا چاہیے تھا. تو پہلی دفعہ جب بندے کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے قرآن کی تعلیم دینی ہے تو تب تو ہو سکتا ہے اس کی یہ حالت ہو. تو ابھی تو اخلاص نیت کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک لمحے غور کیجئے کہ وہی شخص ہے, اس نے درس دیا اور درس دینے کے بعد ایک صاحب اس سے ملن کہا حضرت آپ ہوتے کہاں ہیں؟ یہ جو اسلام آپ نے آج مجھے سمجھایا ہے دنیا کے کسی مولوی کو اسلام سمجھ نہیں آیا. آپ تو امت کے مجدد ہیں, آپ ایسے اگر آپ اسلام سمجھائیں گے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اور اچھا یہ خیالی باتیں نہیں ہیں. بعض اوقات جیسے قرآن مجید میں آتا نا کہ شیطان نے کہا کہ اللہ میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے لازمی آؤں گا, ان کے سامنے سے, ان کے دائیں سے, ان کے بائیں سے, ان کے پیچھے سے, ہر طرف سے آؤں گا اور میں ان کو گمراہ کروں گا. تو اب شیطان جو دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے آ رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی اصلی شکل میں دو سینگ لگائے ہوئے اوپر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کسی اور نوعیت سے آئے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ جو انسان آپ کے سامنے آزمائش بن کے آیا ہے وہ شیطان ہو, لیکن وہ جو کام کر رہا ہوگا شیطان اس سے اپنا مطلب نکال سکتا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک مسجد میں مختصر سا ایک درس قرآن دیا فجر کی نماز کے بعد, اور وہ درس قرآن ایک عالم دین کی کتاب سے جو لکھا ہوا تھا بس وہ پڑھ کے اس کا خلاصہ بیان کر دیا. اس میں کوئی میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. وہ اس مسجد کے انتظامیہ کے جو ہیڈ تھے وہ بھی اس درس میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے. اب درس کے بعد انہوں نے کہا جی ہاں جی آپ کہاں ہوتے ہیں جی, یہ درس آپ نے جو دیا ہے یہ تو آپ نے وہ باتیں بیان کی ہیں جو لکھنی چاہیے اور لکھ کے اس کو شائع کروانا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ یہ فلاں کتاب کھولیں, اس کے فلاں حصے میں یہ سارا کچھ جو میں نے بیان کیا لکھا ہوا, میں نے وہیں سے پڑھ کے بیان کیا. نہیں 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 نہیں, یہ جو آپ نے بیان کیا نا ابھی یہ آپ مجھے لکھوائیں, یہ آپ لکھ کے دیں, میں اس کو شائع کروانا چاہتا ہوں. اب ایک لمحے کے لیے تو بندے کو لگتا ہے میں نے کوئی مجدد تو میں بن گیا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں نے کوئی یقیناً ایسی بات یعنی ایٹم بم کا کوئی فارمولہ دریافت کر لیا ہے جو کہ اس شخص کو بڑا متاثر کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر بندے کو یہ پتا ہو کہ یہ نیت کے اوپر حملے ہوں گے اور یہ شیطان کا وار ہو سکتا ہے تو بندہ پھر الرٹ ہوتا ہے, بچ کے رہتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ یہ کتاب لیجئے, اس میں سے یہ صفحے پرنٹ کروا کے جو دل کرتا ہے شائع کیجئے, یہ کوئی نئی بات میں نے آپ کے سامنے نہیں کی. تو یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ, یہ آزمائش آتی ہے اور یہ مختلف شکلوں میں آتی ہے اور انسان کو ایک لمحے کے لیے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے. لہٰذا اخلاص نیت کا معاملہ سب سے سینسٹیو ہے. اور دیکھیے عمل کے دوران نیت تبدیل ہونے کے جو معاملات ہیں اس کی جو سب سے پیاری مثال ہے وہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ میں شریک ہیں اور افضل ترین عمل ہے نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں ہیں, جہاد میں ہیں, اسلام کا بہترین دور ہے, اور دوران جنگ دشمن جو ہے وہ ان کے اوپر تھوک دیتا ہے اور وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں.
کیوں؟ کہ ابھی تک میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اس وقت تک نیت میری خالص تھی. اب اگر میں تمہیں مارتا تو اس میں کہیں انتقام کی نیت بھی شامل ہو جاتی. یہ نہیں کہا کہ وہ نیت تبدیل ہو جاتی، بلکہ انتقام کی نیت بھی شامل ہو جاتی. اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتا تھا کہ نیت کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی ہے. انہوں نے اپنی نیت کے اوپر ایک سیف گارڈ رکھا ہوا تھا جس نے ان کو بچایا. یہ لہٰذا ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے کہ جو اسلام کے مختلف پہلو ہیں، اس میں سے جو خلاص نیت کا معاملہ ہے یہ بہت زیادہ سینسٹیو اور بہت اہم ہے. لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلی بات، چاہے وہ قاری قرآن ہو چاہے مقری قرآن ہو، قاری پڑھنے والا اور مقری پڑھانے والا، دونوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے رکھیں. ای الملہ المستقیمہ، یعنی دین القیمہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی سیدھی راہ. وفی الصحیحین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیحین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کے لیے وہی بدلہ ہے جس کی اس نے نیت کی. قیامت کے روز ہم جو پائیں گے وہ اپنی نیت کے بقدر پائیں گے. اس حدیث میں ایک مفہوم غلط نکالا جاتا ہے جس کی اصلاح ہونا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ کہ یہ حدیث اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے وہ سنت سے ثابت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی حدیث میں آ گیا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لہذا کوئی مسئلہ نہیں، بس نیت آپ کی صحیح ہونی چاہیے. عمل جیسا بھی آپ کا ہے خیر ہے، نیت صحیح ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے، یہ جو الاعمال ہے نا یہ جنرل نہیں ہے، بلکہ الاعمال سے مراد قرآن و سنت کے بیان کیے گئے اعمال جب صحیح نیت سے کیے جائیں گے تو قابل قبول ہیں. لہذا اہل علم کہتے ہیں کہ دو حدیثیں ملائی جائیں تو دین مکمل ہو جاتا ہے، یعنی یہ بات مکمل ہو جاتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ پہلی حدیث ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے وہ عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ رد شدہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ریجیکٹڈ ہے. تو جب وہ عمل ہی ریجیکٹ ہو گیا تو اب نیت دیکھی نہیں جائے گی. خلاف سنت خلاف شریعت جو عمل ہوگا اس پر نیت کا مرحلہ آئے گا ہی نہیں. نیت کس عمل کی سکین کی جائے گی؟ جو شریعت کے بیان کیے گئے طریقے کے مطابق ہوگا. اب اگلے سٹیپ پہ دیکھا جائے گا نیت بھی ٹھیک ہے یا نہیں. تو بعض اوقات لوگ اپنے منمانے طریقے سے کوئی کام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی بس نیت خالص ہونی چاہیے. دیکھیں حدیث میں آ گیا انما الاعمال بالنیات، ایسا نہیں ہے. صحیح عمل کے اوپر نیت بھی صحیح ہونا ضروری ہے. نیت غلط ہے عمل صحیح ہے تو کوئی اجر نہیں، ٹھیک ہے، اور عمل صحیح ہے نیت غلط ہے تو کوئی بھی اجر نہیں. دونوں چیزیں، عمل بھی صحیح ہو اور نیت بھی صحیح ہو، پھر اجر ملے گا. وَهَذَا الْحَدِيث مِنْ اصول الاسلام، امام نووی کہتے ہیں یہ حدیث اسلام کے اصولوں میں سے ہے، بنیادوں میں سے ہے. وَرَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہم نے روایت کیا، وہ بیان کرتے ہیں انما یؤتی الرجل علی قدر نیتہ، ہر شخص کو اس کی نیت کے بقدر ہی دیا جاتا ہے. وعن غیرہ، اور ان کے علاوہ کسی اور سے یہ بات مروی ہے انما یؤتی الناس علی قدر نیاتہم، کہ لوگوں کو ان کی نیتوں کے بقدر ہی دیا جائے گا. اور روینا عن الاستاذ ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ تعالی قال، اور ہم نے روایت کیا استاذ ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ سے، وہ بیان کرتے ہیں الاخلاص افراد الحق فی الطاعۃ بالقصد. اخلاص کیا ہے؟ پورے ارادے سے ایک اللہ کی بندگی کرنے کا نام، یعنی پوری یکسوئی سے صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرنے کا ارادہ، یہ کیا ہے؟ اخلاص. وہ ہوا، اور اس کا مطلب یہ ہے ان یرید بطاعتہ التقرب الی اللہ، کہ وہ اپنی عبادت سے اللہ کا تقرب چاہے، دون شیء آخر، کسی اور شے کے علاوہ. کوئی اور شے اس کا مقصود نہ ہو. کیا مقصود ہو؟ اللہ کا قرب. لہذا ہم قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں مخلص کب ہوں گے، یعنی اخلاص نیت والے کب ہوں گے؟ جب قرآن کے پڑھنے کا مقصد بھی ایک ہی ہو، اللہ کا قرب، اور قرآن کو پڑھانے کا مقصد بھی ایک ہی ہو، وہ اللہ کا قرب. ادروائز وہ کہہ رہے ہیں اخلاص نہیں. اخلاص کا وہ کہہ رہے ہیں مطلب ہی ایک ہے. اور کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ کون سی اور غرضیں ہو سکتی ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ من تصنع لمخلوق، مخلوق کے لیے کسی قسم کی تصنع اختیار کرنا،
لوگ تاکہ مجھے اچھا سمجھیں، میری کوئی تعریف ہو، مجھے کوئی ویلیو ملے. او اکتسابی محمدۃ عند الناس، یا لوگوں سے تعریف وصول کرنا. ٹھیک ہے نا، لائک لازمی کیجئے گا، سبسکرائب بھی کیجئے گا، ٹھیک ہے نا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا. یہ کیا ہے؟ اور اب المیہ یہ ہے دینی لوگوں نے یہ شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے نا، دینی لوگوں نے شروع کر دیا ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. بھائی اہل علم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بندے کو یہ اس کی نیت بھی یہ ہوئی، چاہے لوگوں نے لائک نہیں بھی کیا، اگر صرف نیت میں ہی شامل ہو گیا ہے کہ یہ جو میں پڑھا رہا ہوں نا یہ لوگ پسند کریں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میری نیت میں گڑبڑ ہے. میرا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ میں جو پڑھا رہا ہوں اس میں جو خیر کی بات ہے وہ لوگوں کے دلوں میں آ جائے اور لوگ اس پر عمل کریں، پسند نہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کون سا یہاں پہ کوئی شعر و شاعری کر رہے ہیں جو لوگوں سے داد وصول کرنی ہے نا، ان کو حق بات بتا رہے ہیں نا. تو یہ خواہش تو ٹھیک ہے کہ جو حق بات میری زبان سے نکلے وہ جتنے لوگوں کے دلوں میں جائے گی اور وہ عمل کریں گے مجھے اس کا اجر ملے گا. اور یہ بھی کیا ہے؟ تقرب اللہ ہے. جتنے زیادہ لوگ تعلیم کے ذریعے دین کے قریب آئیں گے، اللہ سے قریب آئیں گے، اتنا مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ چاہنا کہ لوگ پسند کریں، اسی لیے اگر کسی بندے کو یہ پرواہ ہو کہ جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں لوگوں کو پسند آ رہا ہے یا نہیں، وہ غلط ٹریک پہ ہے. ہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے فلسفے بیان کرتے رہے اور لوگوں کے سر کے اوپر سے جا رہے ہیں اور آپ کہیں جی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں. لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے آپ کی بات، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے دل میں وہ جائے اور لوگوں کا عمل اس کے مطابق ہو جائے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ کہ لوگ پسند کریں. او محبتن، یا لوگوں کا محبوب بن جانا کہ لوگ میرے فین بن جائیں. او مدح من الخلق، یا مخلوق سے کسی قسم کی مدح چاہنا. او معنی من المعانی سوى التقرب الى اللہ تعالی، اور اللہ کے تقرب کے علاوہ جس قسم کی بھی غرض ہو سکتی ہے وہ ساری نیت کے خلاف ہیں. اللہ کے تقرب کے علاوہ کوئی نیت صحیح نہیں ہے. قال ویصح ان یقال، اور یہ صحیح ہے اگر کہا جائے الاخلاص تصفیۃ الفعل عن ملاحظۃ المخلوقین. اخلاص یہ ہے کہ اپنے عمل کو مخلوق کی ہر طرح کی آمیزش سے پاک رکھا جائے. آپ کے عمل میں مخلوق کا کوئی ایلیمنٹ شامل نہ ہونے پائے. واضح؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اخلاص. وعن حذیفہ المرعشی رحمہ اللہ تعالی، حضرت حذیفہ مرعشی سے مروی ہے، الاخلاص، وہ کہتے ہیں اخلاص کیا ہے؟ استواء افعال العبد فی الظاہر والباطن، بندے کے اعمال کا ظاہر اور باطن میں ایک جیسا ہو جانا. یعنی انسان کے اعمال جیسے لوگوں کے سامنے ہیں ویسے ہی اس کے باطن میں بھی ہوں، یعنی اکیلے میں بھی ہوں. اچھا، ایک نقطہ بس یہاں میں چاہوں گا عرض کرنا کہ یہ جو قول ہے حضرت حذیفہ مرعشی رحمہ اللہ کا، اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، نہ کہ یہ اخلاص کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، پبلک میں اور اکیلے میں بالکل ایک جیسے عمل ہونا، یہاں سے اخلاص شروع نہیں ہوتا. یہاں اخلاص کی گویا تکمیل ہو رہی ہے یا اعلیٰ مراتب حاصل ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ انسان کو ایسا بنایا ہے کہ پبلک میں اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہے، پرائیویٹ کرنا آسان ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو شخص بھی ایسا کر رہا ہے وہ اس کا اخلاص صحیح نہیں ہے. البتہ اگر ایک شخص کو کوئی پرواہ ہی صرف لوگوں کی ہے، اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، یا مسئلہ ہے، لیکن بظاہر کچھ نہ کچھ ہمیں پبلک میں غلطی کرنے، کوتاہی کرنے سے پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمیں رکاوٹ ہوتی ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ جو اخلاص کی تعریف ہے یہ اخلاص کی کامل درجے کی تعریف ہے، نہ کہ ابتدائی درجے کی. وعن ذنون رحمہ اللہ تعالی قال، ذنون رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ثلاث من علامات الاخلاص، تین چیزیں اخلاص کی علامات میں سے ہیں. بڑی اہم بات آنے والی ہے، اس کو ذہن نشین کریں. استواء المدح والذم من العامہ. پچھلی کلاس میں ایک وہ بات آئی تھی نا عوام کی، تو اس پہ یہ بات ہوئی تھی تفصیل سے کہ عوام میٹر نہیں کرتی. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ استواء المدح والذم من العامہ، عوام الناس کی تعریف اور مذمت پر یکساں رویہ ہونا. یعنی ایک بندے کو فرق نہیں پڑ رہا کہ لوگ عوام مجھ پر تنقید کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں میری، یا وہ پسند کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ علمی شخص اپنی رائے سے تب رجوع کرے گا یا اپنے رائے پر تب اس کو ریکنسیڈر کرنا ہوگا جب علمی لوگ اس پر اعتراض کریں.
ٹھیک ہے نا. جب اہل علم کہیں کہ یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے صحیح نہیں ہے, یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے اس میں کوئی غلطی پائی جاتی ہے, اس میں یہ دلیل صحیح آپ کی نہیں ہے, آپ کا استدلال ٹھیک نہیں ہے, تو اب میرا کام بنتا ہے کہ میں ریویو کروں کہ میں نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن میں نے ایک مجمع میں ایک مثلا جمعے کے خطبے میں ایک بندے نے ایک بات کر دی, اور آگے جو عوام بیٹھی ہوئی تھی اس میں کوئی علمی آدمی نہیں تھا, اور وہ سارے اکثر ان میں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مولوی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ایسے نہیں کہیں آپ. تو ایک بندہ کہ اچھا میں معذرت چاہتا ہوں جی میں نے غلط کہا ہے. ہاں اگر وہ جان بچانے کے لیے کرے تو ایک الگ بات, ٹھیک, جیسے کلمہ کفر بھی کہہ دیا جائے کہ جان بچانے کے لیے تو جائز ہے, وہ ایک اور بات ہے. ادروائز عوام اتھارٹی نہیں ہے کہ عوام اگر کہے کہ ہمیں مولوی صاحب آپ کی بات پسند نہیں آئی تو مولوی صاحب کہیں او میں معذرت چاہتا ہوں جی میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ استواء المدح والذم من العامہ, عوام الناس مدح کریں یا ذم بالکل برابر, کوئی فرق نہیں پڑے گا. وَنِسْيَانُ رُؤْيَةِ الْعَمَلِ فِي الْأَعْمَالِ, اور عمل کر کے عمل کو بھول جانا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہے کہ انسان نیکی کرے اور نیکی کر کے سوچتا رہے اتنا نیک میں مجھ جیسا کوئی نیک ہوگا, یہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں جو میں کرتا ہوں یہ کوئی چھوٹی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دل میں سوچ رہا ہے وہ, ٹھیک ہے نا, یہ میرے پورے علاقے میں یہ نیکی کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. کوئی ہوگا اس پورے مجمع میں رات 2 گھنٹے میں نے تہجد پڑھی ہے, کون ہوگا اس میں سے ان ساروں میں سے جو کہ اتنا نیک ہو کہ اس نے 2 گھنٹے تہجد پڑھی. اب یہ کیا ہے, بظاہر وہ نیک اعمال کر رہا ہے, لیکن شیطان جب انسان کو اس کے ذہن میں نیکی کو بار بار دہرائے کہ تم بڑے نیک ہو بھائی, تم نے بہت بڑا کارنامہ کیا, تم نے بہت بڑی نیکی کی ہے, تو یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ اخلاص کے منافی ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان نیکی کرے اور اس کے ذہن میں کچھ بھی نہ آئے. ٹھیک ہے نا. لہٰذا جو معتدل بات ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان نیکی کرے اور اس کے ذہن میں یہ آئے کہ اس نے کوئی بڑا کارنامہ کیا ہے تو وہ فوراً سے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دے کہ یہ محض اللہ کی توفیق تھی, ورنہ میرے بس میں یہ نیکی نہیں تھی. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ انسان تکلفاً کرے گا, اس کی ریشنل بیسس بھی موجود ہے. کوئی نیکی جو آپ نے کی, کبھی غور کریں کہ آپ میں ایسا کیا تھا جو دنیا کے اس انسان میں نہیں تھا جس نے یہ نیکی نہیں کی. تو ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ ہم سے ذہین, ہم سے محنتی, ہم سے لائق اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نیکی کی توفیق نہیں ملی. اس کا مطلب کیا ہے کہ میری صلاحیتوں کی بلبوتے پہ مجھے یہ توفیق نہیں ملی. لہذا جو ہی انسان کو اپنی نیکی کا, تقویٰ کا خیال آئے تو بجائے اس کو اپنے نفس کی طرف ریفر کرنے کی کہ میں بڑی شے ہوں, جو ہی انسان کہے گا کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی توفیق تھی, تو فوراً سے شیطان کا حملہ رک گیا. واضح. خیال آنے میں مسئلہ نہیں ہے, اس خیال کو آپ نے منسوب کدھر کیا, اس عمل کو آپ نے منسوب کدھر کیا. آپ اپنی ذات کی طرف لے آئے کہ میں بڑی شے ہوں, تو اخلاص نیت کے خلاف ہو گیا, اور آپ نے اس کو اللہ کی طرف نسبت دے دی کہ یہ اللہ کا فضل و توفیق تھی, تو اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں. وَاقْتِضَاءُ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ فِي الْآخِرَةِ, اور اخلاص نیت کا تیسرا جو اس کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کا بدلہ صرف آخرت میں چاہنا. اس کی بھی بڑی ضرورت ہے. انسان تھوڑا سا نیکی اختیار کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ توقع کرنے لگتا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ مجھے دنیا میں بھی اس کی آؤٹ پٹ ملے. ٹھیک ہے نا. نیکی کے بدلے میں یہ نہیں کرنا چاہیے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر قسم کی رحمت مانگوں, میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر قسم کا فضل تو اور مانگوں, اس سے اس کا کرم مانگوں, لیکن اس لیے نہیں کہ اے اللہ چونکہ میں نے 10 نیک اعمال کیے ہیں لہذا تو ان کے بدلے کے طور پہ مجھے یہ دے. واضح. عمل کے بدلے کے طور پہ اللہ سے نہیں کچھ مانگنا, اللہ سے اس کی رحمت اور اس کے فضل کی بنیاد پہ مانگنا ہے. اے اللہ میں نہیں اس قابل, میں نہیں ڈیزرو کرتا کچھ بھی, لیکن تو چونکہ کل کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے اور تو کل کائنات جو ہے اس کو عطا کرنے والا ہے, لہذا تو مجھے عطا کر, میں تیرا بندہ ہوں. اس بنیاد پہ مانگنا ہے نا اللہ سے. اس بنیاد پہ تو نہیں مانگنا ہے اللہ میں نے 4 دن تہجد پڑھی ہے اب میرا یہ فلاں مسئلہ حل ہو جائے. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے مانگنا نہیں ہے, ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا. میں چاہتا ہوں میری رزق میں کشادگی پیدا ہو جائے, میں اللہ سے دعا کروں, میں اللہ کے فضل سے امید رکھوں کہ اللہ میرے رزق میں کشادگی پیدا کرے گا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ مہینہ ہو گیا نا تہجد پڑھتے ہوئے, اب تو میری تنخواہ میں کوئی انکریمنٹ لگنا ہی چاہیے. اگر میں یہ سوچ بھی رہا ہوں تو
اس کا مطلب ہے نیکی میں اختیار کر رہا ہوں کہ دنیا میں اللہ مجھے کو فائدے دے دے اس نیکی کے بدلے میں. یہ اصل میں اخلاص کے منافی ہے. وعن الفضیل ابن عیاض رضی اللہ عنہ قال، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، یہ بڑی گہری بات آ رہی ہے، ترک العمل لاجل الناس ریا، لوگوں کی خاطر عمل چھوڑ دینا ریاکاری ہے. ریاکاری کیا ہے؟ لوگوں کی خاطر عمل چھوڑ دینا، یہ کیا ہے ریاکاری. والعمل لاجل الناس شرک، اور لوگوں کی خاطر عمل کرنا تو شرک ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مثلا میں ایک جگہ موجود ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں بیٹھ کے قرآن کی تھوڑی سی تلاوت کر لوں، اور میں دیکھتا ہوں 2 لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کہتا نہیں میں نے یہاں تلاوت نہیں کرنی، کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میں نیک آدمی ہوں. اس کا مطلب ہے میرا عمل لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دین یہ ضرور کہتا ہے کہ وہ نیکی جو آپ پرائیویٹ میں کر سکتے ہیں اس کو پبلک میں نہ کریں. دین یہ نہیں کہتا کہ جو نیکی آپ کر سکتے ہیں وہ اس لیے نہ کریں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. 2 چیزوں میں فرق ہمیں سمجھنا ہے. مجھے معلوم ہے میں نے تلاوت کرنی ہے اور 2 لوگ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ والا کمرہ بھی موجود ہے جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، میں اٹھ کے وہاں چلا جاؤں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن لوگ مجھے نیک نہ سمجھ لیں اس لیے میں نے ایک عمل ہی ترک کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے میرے عمل کے اوپر اثر ڈالا ہے. نہ لوگوں کے لیے عمل کرنا ہے، نہ لوگوں کے لیے عمل چھوڑنا ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی خاطر عمل چھوڑنا اصل میں ریاکاری ہے، اور لوگوں کی خاطر عمل کرنا کیا ہے؟ یہ تو شرک ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم 6 لوگ کٹھے گئے ہوئے ہیں، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس میں سے باقی 5 نماز کے لیے جانے لگے، اور بالفرض وہ کوئی ڈیل بھی کوئی کاروباری نوعیت کی ہو رہی تھی، یا کوئی حضرت صاحب رشتے کے لیے گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور رشتے کے لیے جس گھر گئے ہوئے تھے تو اذان ہوئی تو ہونے والے یا نہ ہونے والے سسر جو ہے انہوں نے کہا کہ چلو جی نماز پڑھنے چلتے ہیں. اب بندے نے سوچا کہ اگر میں نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا تو نہ ہی نہ ہو جائے کہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور لہٰذا جی ہاں جی چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بلکہ بندہ کہے کہ ہاں میں وہ میری ٹوپی کدھر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور چوڑا ہو جائے نہیں میں تو بڑا پکا نمازی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں بس یہ نہ ہونا کہ کہیں جا کے 2 رکعتوں کی جگہ 4 پڑھ کے آ جائے. اس کا خیال برل بندے کو رکھنا پڑے گا. تو جو شخص لوگوں کی خاطر عمل کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ نیکی جو اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی وہ نیکی اس کے لیے کی جائے. تو اس انداز سے کیا ہو گیا؟ وہ شرک کے اوپر کھڑا ہو گیا. جس نے لوگوں کی خوشی کے لیے نماز پڑھی تو نماز وہ عمل ہے جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. تو جب کوئی شخص وہ عمل غیر اللہ کے لیے کرے گا تو گویا اس نے غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنا دیا نا. لہذا کیا ہو گیا؟ شرک. اب ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ اس شرک سے مراد وہ کیا مشرک بھی ہو جائے گا، کیا اس پہ فتویٰ بھی لگے گا. یہ ایک اصلاح کی بات ہو رہی ہے. والاخلاص، اور اخلاص کیا ہے؟ ان یعافیک اللہ منہما، کہ اللہ تمہیں ان دونوں سے عافیت میں رکھے. نہ انسان لوگوں کی خاطر عمل کرے، نہ انسان لوگوں کی خاطر عمل چھوڑے. یہ دونوں چیزیں جب بندہ ان سے بچے گا تو یہ کیا ہے؟ اخلاص. وعن سہل التستری رحمہ اللہ تعالی قال، حضرت سہل تستری رحمہ اللہ کہتے ہیں، نظر الاقیاس فی تفسیر الاخلاص، جو اہل دانش تھے، جو انٹلیکچول تھے، انہوں نے اخلاص کی تفسیر پر جب غور و فکر کیا، فلم یجدوا غیر ھذا، تو انہوں نے اس بات کے علاوہ کچھ نہ پایا، ان تکون حرکتہ وسکونہ، کہ انسان کی حرکت اور اس کا ساکن ہونا، یعنی انسان ایکٹیو ہو یا انسان پیسیو ہو، انسان کچھ کرے یا انسان کسی چیز سے رکے، انسان کی حرکت اور انسان کا سکون فی سرہ و علانیتہ، مخفی بھی اور لوگوں کے سامنے بھی، للہ تعالی وحدہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی انسان کی زندگی میں انسان کچھ کرے تو اللہ کے لیے کرے، نہ کرے تو اللہ کے لیے نہ کرے. کسی چیز کو اختیار کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی چیز کو ترک کرے تو اللہ کے لیے کرے. یہ شعور کا وہ درجہ ہے جہاں پہ ایک بندہ مومن کی پوری زندگی اللہ کے لیے گزر رہی ہوتی ہے. وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کام میں اللہ کی رضا ہے تو آگے بڑھ کے کرے گا، نہیں ہے تو وہ کہے گا میں نے یہ کام نہیں کروں. واضح نا؟ یہ گویا فلٹر لگایا ہوتا ہے ایک مومن نے جو اخلاص پر کھڑا ہوا ہے، کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس کام میں اللہ کی رضا کا کوئی پہلو ہے بھی یا نہیں،
اور اگر اس کو اللہ کی رضا کا کوئی پہلو نہ ملے تو وہ اس کام کو اختیار نہیں کرتا، اور جس کام میں اس کو اللہ کی رضا کا پہلو مل جائے بظاہر لوگ اس کو نیکی سمجھیں یا نہ سمجھیں وہ اس عمل کو اختیار کرتا ہے۔ لا یمازجہ شیء، اس میں کسی شے کی آمیزش نہ ہو، لا نفس ولا ہوا ولا دنیا، نہ نفس کی، نہ خواہش کی، اور نہ دنیا کی۔ وعن سری رضی اللہ عنہ قال، حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لا تعمل للناس شیئا، نہ تم لوگوں کے لیے عمل کرو، ولا تترک لہم شیئا، اور نہ ان کے لیے عمل کو چھوڑو، ولا تغط لہم شیئا، اور لوگوں سے نہ کچھ چھپاؤ، ولا تکشف لہم شیئا، اور نہ ان کے سامنے کچھ ظاہر کرو۔ لوگ irrelevant ہونے چاہیے جب بندے نے عمل اللہ کے لیے کرنا ہے، نہ لوگوں کو دکھانا ہے، نہ لوگوں سے چھپانا ہے۔ چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک ہے کہ آپ کوئی عبادت مخفی طور پہ کر سکتے ہیں، وہ اور بات ہے۔ ایک ہے آپ نے کوئی نیکی کی اور آپ اس کو کور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کی ٹینشن ہے کہ کوئی جان نہ پائے، ٹھیک ہے نا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو عوام میں، جو پبلک میں آپ نے نیکی کی ہے، بس آپ نے کر لی، بس کافی ہے، بہت زیادہ لوگوں سے چھپانے کی بھی اس کو ضرورت نہیں۔ یعنی لوگوں کو اپنے حواس پہ سوار نہیں کرنا، اللہ کے لیے کچھ کرتے ہوئے یا کچھ نہ کرتے ہوئے۔ وعن القشیری قال، امام قشیری رحم اللہ بیان کرتے ہیں، افضل الصدق استواء السر والعلانیہ، سب سے افضل سچائی یہ ہے کہ پوشیدہ اور علانیہ اعمال بالکل ایک جیسے ہوں۔ پچھلی جو قول کو ہم نے وضاحت کی تھی نا، یہ اس کے یعنی آپ کہہ لیں استدلال میں یہ قول بھی آ گیا کہ یہ اصل میں سب سے افضل درجہ ہے، یہ بنیادی درجہ نہیں۔ وعن الحارث المحاسبی رحمہ اللہ تعالی قال، حضرت حارث محاسبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں، الصادق، سچا کون ہے؟ هو الذی لا یبالی، وہ شخص جس کو کوئی پرواہ نہ ہو، ولو خرج عن کل قدر لہ فی قلوب الخلائق، اگر مخلوق کے دلوں سے اس کی ساری قدر و منزلت بھی نکل جائے، من اجل صلاح قلبی ہی، اس بنیاد پر کہ اس نے اپنے دل کی اصلاح کی، ٹھیک ہے جی۔ سچا شخص کون ہے؟ جس کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جب میں اپنی اصلاح کروں گا تو مخلوق کے دل سے میرا مقام ختم ہو جائے گا۔ مثلا ایک شخص نے بڑے دھڑلے سے ایک بات کی اور اس کے اوپر اس کی بڑی واہ واہ ہوئی، وہ جی ماشاءاللہ کیا زبردست بات کی ہے، اور اس کو احساس بعد میں ہوا کہ میں نے یہ بات غلط کی تھی۔ اب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن اب وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے پبلکلی آ کے کہا کہ یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اب لوگ کہیں گے یہ کسی کام کا آدمی نہیں ہے، ایسے ہی اس نے ہمیں جتنا جذباتی کیا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا میں عوام کی اس رد عمل کے اوپر پریشان ہو کے کیا کروں؟ نہیں بس چپ چپیتے بیٹھے رہو، کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنی اصلاح اس لیے انسان نہ کر سکے کہ لوگوں کے دل سے میرا مقام و مرتبہ نکل جائے گا، یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص کے منافی ہے۔ اور اخلاص کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرتے ہوئے اگر یہ گمان پیدا ہو کہ لوگ بالکل مجھ سے متنفر ہو جائیں گے، انسان لوگوں کا متنفر ہونا قبول کر لے لیکن اپنی اصلاح پہ کمپرومائز نہ کرے، یہ ہے اصل میں سچائی، یہ ہے اصل میں اخلاص۔ وَلَا يُحِبُّ اطلاع الناس، اور وہ نہیں پسند کرتا کہ لوگوں کو بھنک پڑے، لوگوں کو معلوم ہو، علی مساکیل ذر من حسن عمل ہی، اس کے اچھے اعمال میں سے کسی چھوٹے سے عمل کی بھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو یہ پرواہ نہیں، اس کو یہ چیز پسند نہیں آتی کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی لوگ مجھے نیک سمجھیں، اس کی اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، یہ بھی اپنی جگہ ایک فساد کا باعث۔ اسی لیے جیسے ہمارے استاد کہا کرتے تھے نا کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں گناہ گار، ٹھیک ہے، خطا کار، کہتے ہیں یہ اصل میں اخلاص نیت کے منافی ہے۔ کیوں منافی ہے؟ وہ سمپل سی ایک وہ آپ کہہ لیں لٹمس ٹیسٹ دیتے ہیں اس کا۔ وہ کہتے ہیں جس شخص نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے خاکسار، گناہ گار، ٹھیک ہے نا، سیاہ کار، اور اس طرح سے، تو اس کو اگر کوئی بندہ کہے او گناہ گار، اور وہ مائنڈ کر جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟
کتاب میں لکھنے کے لیے آپ اپنے ساتھ گناہگار اور خطا کار لکھ رہے ہیں، لیکن جب آپ کو اسی عنوان سے کوئی بلا رہا ہے تو آپ کو یعنی آپ کے جو ہے وہ تاثرات ہی چینج ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ نے تکلفاً لکھا تھا اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے لکھا تھا. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ سب سے برا تکبر عاجزی کا تکبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سب سے برا تکبر عاجزی کا تکبر ہے کہ بندہ جب یہ چاہے کہ لوگ مجھے عاجز سمجھیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب سے برا تکبر ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یعنی ویلیو یا پرائس عاجزی کی زیادہ ہے، تو وہ اصل میں تو لوگوں کی وہ چاہتا ہے نا، لوگوں کی پسندیدگی چاہتا ہے. لہٰذا وہ عاجزی میں مبتلا ہوا ہے بظاہر، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اوہو میں کتنا بڑا، دیکھیں میں اتنا بڑا آدمی ہو کے میں نے کتنی عاجزی اختیار کی. یہ اصل میں عاجزی کا تکبر ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يُحِبُّ اطلاع الناس علی مساکل ذر من حسن عملہ، اور وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کو اس کے کسی چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کی بھی اطلاع ملے. وَلَا يَكْرَهُ اطلاع الناس علی السیئ من عملہ، اور لوگوں کو اس کی کسی برائی کا پتہ چل جائے اس کو یہ بات ناپسند نہیں ہے. کیا مطلب؟ جس کو یہ پرواہ ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھتے رہیں، وہ کیا چاہتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے نا، وہ چھپی رہے تاکہ لوگوں کا بھرم قائم رہے. اس شخص کے لیے لوگ میٹر ہی نہیں کرتے. لہذا جب یہ نیکی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ کنسرن ہی نہیں ہوتا کہ لوگ یہ جانیں، لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ میں نیک ہوں. اور جب اس سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو یہ اس لیے نہیں چھپا رہا ہوتا اس کو کہ کہیں لوگ مجھ سے متنفر نہ ہو جائیں، یا کہیں لوگ مجھے میرا وہ رتبہ گرا نہ دیں کہیں. یہ اس کا کنسرن نہیں ہوتا. فَإِنَّ كَرَاهَتَهُ لِذَلِكَ دَلِيلٌ، کیونکہ اگر وہ ناپسند کرے اس بات کو کہ لوگ میری غلطیوں کے اوپر مطلع نہ ہوں، تو یہ اس کی دلیل ہے عَلَىٰ أَنَّهُ يُحِبُّ الزِّيَادَةَ عِندَهُمْ، کہ وہ لوگوں سے اپنی اصل اوقات سے زیادہ توقع کر رہا ہے. بس میں نے یعنی ایک بندہ نیکی میں 60 پوائنٹس پہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے 80 پوائنٹس پہ سمجھیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جتنا ہے اس سے زیادہ نیک بننا چاہ رہا ہے لوگوں کی نظروں میں. یہ غلط ہے. میں جتنا ہوں اتنا ہی مجھے لوگ سمجھیں تو سمجھیں، نہ مجھے اپنے آپ کو جتنا میں نیک ہوں اس سے زیادہ نیک ثابت کروانا ہے، اور نہ میں جتنا ہوں اس سے کم. ہمارے ہاں ایک وہ ملامتی فرقہ ہی پیدا ہوا نا، ٹھیک ہے نا، ان کے اندر گمراہی کیا تھی؟ انہوں نے اخلاص نیت کا یہ مطلب لیا کہ جتنا زیادہ لوگ ہمیں برا سمجھیں گے اور ایکچولی ہم نیک ہوں گے اتنا ہی اچھا ہے. لہذا وہ روزہ رکھ کے گھر سے نکلتے تھے اور داڑھی میں 2 چاول ڈال لیے ایسے، ٹھیک ہے نا، دن کے ٹائم باہر نکلے اور داڑھی میں 2-4 چاول ایسے اندر بیچ میں زبردستی ڈال لیے ایسے، کہ تاکہ جو ہمیں دیکھے وہ کیا سمجھے کہ تو کھا پی کے آ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھا ہوا، اور وہ ہمیں برا بلا کہیں اور ہم اندر سے خوش ہو رہے ہیں. دیکھا نا، اللہ تیرے لیے روزہ رکھا ہے، دیکھ کسی کو پتا نہیں چلا. یہ دوسری انتہا ہے، اس کو بھی گمراہی قرار دیا. ٹھیک ہے نا، کہ جان بوجھ کے لوگوں کے اندر ایسا تاثر پیدا کرنا کہ میں کیا ہوں، بہت ہی گناہ گار ہوں اور بہت گیا گزرا ہوں. یہ بھی گمراہی ہے. میرا یہ کنسرن ہی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے نیک سمجھ رہے ہیں یا برا سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، میں جو ہوں سو ہوں، بس لوگ مجھے نیک سمجھیں یا برا سمجھیں مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں میرا رتبہ کیا ہے، اللہ کے ہاں میرا مقام کیا ہے. وَلَيْسَ هَذَا مِنْ أَخْلَاقِ الصِّدِّيقِينَ، وہ کہتے ہیں یہ بات سچے لوگوں کے اخلاق میں سے نہیں. وَعَنْ غَيْرِهِ، اور ان کے علاوہ کسی اور عالم سے یہ بات مروی ہے، وہ کہتے ہیں اِذَا طَلَبْتَ اللَّهَ تَعَالَى بِالصِّدْقِ، جب تم اللہ سے سچائی طلب کرو گے، أَعْطَاكَ اللَّهَ مِرْعَةً، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک آئینہ عطا کر دے گا، تبصر فیہا کل شیء، جس میں تم ہر چیز دیکھ سکو گے، من عجائب الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے عجائب، وَأَقَاوِيلُ السَّلَف فِي هَذَا كَثِيرًا، اور اس معاملے میں اسلاف کے جو اقوال ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اشرنا الی هذه الاحرف منها، ہم نے مختصراً چند اقوال کی طرف اشارہ کیا ہے. اب یہاں رک کے ایک نقطہ سوچئے، وہ نقطہ کیا ہے؟ اخلاص نیت پہ پچھلے ہمیں 45 منٹ ہو گئے بات کرتے ہوئے، اور بہت ہی سپیڈ سے اخلاص نیت پر بات کی گئی ہے. یعنی بہت کچھ سکپ کیا گیا، بڑا مختصر کر کے بیان کیا گیا. اور یہ امام نووی کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف بہت سے اقوال میں سے 2-4% یہاں پہ کوٹ کیے، مختصر. ٹھیک ہے نا،
اخلاص نیت اسلاف کے نزدیک کتنا اہم مسئلہ ہے کہ ہر عالم کے اس کے اوپر اقوال موجود ہیں، اور ہمارے پورے نظام تعلیم میں اخلاص نیت کہاں پہ ہے، اس کے اوپر کتنی بات ہوتی ہے، اس کو کتنا سینسٹیو سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انتہائی اہم ترین موضوع ہمارے ہاں بالکل اگنور ہو چکا ہے، اور عام طور پہ اللہ ماشاء اللہ معاشرے میں اخلاص نیت پر جس قدر تفصیل سے بات ہونی چاہیے نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ برحال ایک قابل اصلاح نقطہ ہے کہ اخلاص نیت کا معاملہ سب سے سینسٹیو ہے، اس کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے مختصر اشارہ کیا ہے کس لیے، تنبیہاً علی المطلوب، جو اصل لب لباب ہے میں اس پر کچھ الرٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وقت ذکرت جملا من ذالک مع شرحها، اور میں نے کچھ جملے تشریح کے ساتھ ذکر کیے ہیں فی اول شرح المہذب، ایک اور کتاب ہے ان کی شرح المہذب، وہ کہہ رہے ہیں اس کے شروع میں میں نے اس کے حوالے سے کچھ اور باتیں بھی نقل کی ہیں۔ وضممت الیہا، اور اس کے ساتھ ضمیمہ کے طور پر شامل کیے ہیں من آداب العالم والمتعلم، عالم اور متعلم کے آداب، والفقیہ، اور فقیہ کے آداب، والمتفقہ، اور جو فقہ کا طالب علم ہے اس کے آداب، ما لا یستغنی عنہ طالب العلم، یہ وہ آداب ہیں جن سے کوئی طالب علم مستغنی نہیں ہو سکتا، یعنی ہر ایک کو ان آداب کو جاننا چاہیے، واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے۔ تو سب سے پہلا نقطہ، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں کیا ہے، اخلاص نیت۔ اخلاص نیت کو پوری طرح سمجھ کر اور اخلاص نیت کو خراب کرنے والے جو ایلیمنٹس ہیں ان سے بچنے کی تدبیر کرنا، یہ بھی ضروری۔ اگر ایک شخص کہتا ہے جی میں اخلاص نیت کو بالکل سمجھ گیا ہوں، اخلاص نیت کیا ہوتا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنی نیت کو خالص رکھنے کے لیے سیف گارڈ کیا رکھا ہے، کیا کیا آپ نے حفاظتی تدابیر کی ہیں، اوکے نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے مجھے تو، اس کا مطلب کیا ہے کہ نیت کے بارے میں وہ محتاط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھتے رہیں، یہ تو سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ لہٰذا ہمیں ہماری زندگی میں غور و فکر کا ایک جز اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہمارا اخلاص کس حد تک جو ہے وہ قائم ہے، اور کس حد تک شیطان نے اس میں در اندازی کی ہے اور ہمارے اخلاص کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وقتاً فوقتاً انسان کو اپنے ایز اے ہول رویے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں میں کیا اخلاص پر قائم ہوں یا قائم نہیں ہوں۔ خاص طور پہ وہ اعمال جو طویل اعمال ہیں، ان طویل اعمال میں اخلاص نیت کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ آپ ایک سال کے لیے علم حاصل کرنے آئے ہیں تو پورا سال کے دوران نیت بدلنے کے امکان ہیں، تو بار بار ریوائز کرتے رہنا۔ ماشاءاللہ حاجی گئے ہوئے ہیں حج پر، کوئی 24 دن کے لیے گیا ہے، کوئی 40 دن کے لیے، کوئی 45 دن کے لیے، تو بہت دن ہے وہاں جا کے، تو آیا میں جس کام کے لیے آیا تھا وہی کر رہا ہوں یا یہاں آ کے میں نے میری نیت بدل گئی ہے۔ یہ بندے کو اپنے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو اخلاص نیت وہ چیز ہے جس کی حفاظت کرنا اور اس کے لیے تدابیر اختیار کرنا اس کی ضرورت ہے، اور اسلاف کے ہاں ہمیں بہت تفصیل ملتی ہے اس حوالے سے۔ تو کوئی سوال ہو تو کر لیجئے اس کے بارے میں۔ سر یہ جو پیچھے جب تم اللہ سے سچائی طلب کرو گے سر تمہیں آئینہ عطا کر دے گا، اس لیے تم ہر چیز دیکھ سکو گے، دنیا و آخرت کے ادائے۔ جی جی، یہ کیا ہے سر، دنیا و آخرت کے ادائے؟ یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ سے سچائی طلب کرتا ہے نا کہ اللہ مجھے اخلاص عطا کر دے، سچائی عطا کر دے، تو انسان، آئینہ کیا ہوتا ہے، آئینے میں انسان کو اپنی اصلیت دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا آئینہ دے دے گا جس میں وہ اپنی ذات کو سکین کرے گا اور اپنی ذات کے نیگیٹیوز اور پازیٹیوز اس کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں کہا کہ وہ آئینہ، اور یہ سمجھانے کے لیے کہا کہ دنیا اور آخرت کے جو عجائب ہیں، یعنی حقیقت، یوں کہہ لیں کہ جو بڑے بڑے حقائق ہیں وہ تمہارے سامنے کھلنا شروع ہو جائیں گے اور تم حقیقت کو پہچان لو گے۔ اور جب کوئی شخص سچائی نہیں چاہتا تو کیا ہوتا ہے، دھوکے کو سچائی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ میں اللہ سے سچائی چاہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ میرے ساتھ ہو جائے گا جو انڈیکیٹ کرے گا کہ میری اصلیت کیا ہے۔ لیکن اگر میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں یہی رہے کہ میں بہت بڑا وقت کا امام ہوں، تو کیا ہوگا، میں اس دھوکے میں ہی مبتلا رہوں گا، اور میں انہی لوگوں کے گرد بیٹھنا پسند کروں گا جو میرے ساتھ یہ کہیں گا وہ جی آپ تو بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں، آپ تو بہت ہی عظیم آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے سچائی مانگے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے سرکمسٹانسز میں ڈال دیتا ہے جہاں حقائق اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جی، اور کوئی سوال تو نہیں؟ اس سارے اس کا قرض یہ ہے کہ بڑا مشکل کا ہے
پان کے لیے جی جی وہ بڑا نہیں پوری سن ایک لائن ہے کلاس کو مینٹین کرنے کے لیے گمراہی کے اور اس چیز کو کس طریقے سے آپ وہ کریں گے. ادھر ایک دعا ہے کہ اگر مجھے دنیا کی نظر میں چھوٹا پڑا اور پتی نظر میں چھوٹا نہیں پڑا کہ عربی مجھے ذرا کوئی ہوا ہے کہ یہ دعا مانگنی چاہیے اپنی نظر میں چھوٹا ہو کی نظر پڑے. ٹھیک ہے, کیا یہ بات عرب ہوگی کہ دنیا کی نظر میں اگر ہم بڑا دنیا میں بڑے بڑا ہم نہیں میں ابھی میں آپ کو کم تر اور تھوڑا. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں جو مسنون دعائیں ظاہرہ وہ بالکل ہیں اور وہ ایک ہمارا ایک بہت ذریعہ ہے اچھا ان چیزوں سے بچنے کا. لیکن پوری طرح اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اخلاص نیت کو قائم کیسے رکھنا ہے تو یہ تفصیلی موضوع ہے اور اس کی زیادہ اچھی وضاحت جو ریاض الصالحین کا پہلا باب ہے, حدیث کا جو پہلا باب ہے اس میں اخلاص نیت کے بارے میں 12 احادیث ہیں اس میں, وہاں یہ بحث پھر تفصیل سے ہوتی ہے. عام طور پہ جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو 8-10 کلاسوں میں یہ اخلاص نیت کی بحث چلتی رہتی ہے, یعنی اس میں اتنی باریکی موجود ہے. تو اس سے آپ اگر رجوع کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ تفصیل سے پتہ چل جائے گا کہ اخلاص نیت کے پورے تفصیلات کیا ہیں اس کی. جی اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا